اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ نے ہمیں ایک عظیم ملک عطا فرمایا جس کی عمر 76 برس ہو چکی ہے۔ اصل میں جو اس ملک کو بنانے کے مقاصد تھے، بدقسمتی سے آج تک ہم اس سے آشنا نہیں ہو سکے۔ اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلم قوم کو ایک لڑی میں پرو دیا جائے، مسلم قوم آزاد ہو کر اللہ کی عبادت کر سکے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ آپ سیاست کو دیکھ لیں، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں، ہر بندہ 5 لوگوں کی جماعت بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ہم فرقوں کو دیکھ لیں تو وہ بھی فرقے الگ الگ بنے ہوئے ہیں، پھر ان فرقوں میں فرقے بنے ہوئے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ میری ان سے بات نہیں کون ٹھیک کون غلط، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پوری مسلم قوم کو ایک لڑی میں پرو دیا جائے، مسلم قوم کی ایک طاقت ہو، مسلمان مضبوط ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک خطبہ دیتے ہوئے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک طاقتور ہو، مسلمانوں کی ریاست کی ایک طاقت ہو، مسلمان مضبوط ہو۔ کیوں؟ اس لیے مضبوط ہو کہ اسے کوئی بات کرنے والا نہ ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے آج ہم آئے دن کمزوری کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، ہماری اپنی خرابیاں ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے آج یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم نے پوری قوم کو ایک لڑی میں لے کر آنا ہے، متحد کرنا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، آپس میں آپ اپنے اختلافات رکھتے ہیں تو رکھیں، لیکن جب کفر کا مسئلہ آئے تو وہاں پہ آپ ڈٹ کے کھڑے ہوں۔ پاکستان کی ایک طاقت ہونی چاہیے، پاکستان کی ایک قوت ہونی چاہیے۔ آج میرے آپ کے جذبات سوئے ہوئے ہیں، آج ہمارے جذبات سوئے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ملک کیسے بنا، اس میں کتنی قربانیاں دی گئیں، کتنی جانیں قربان ہوئیں، کتنی عزتیں لوٹیں، کتنی ماں اور بہنوں نے عزتیں بچاتے ہوئے وہ دریاؤں میں، سمندروں میں، کنووں میں چھلانگیں لگا دیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے اس دن کو ایک رسمی دن بنا دیا ہے، ہم نے اس کو ایک رسمی تقریر کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے جذبات بالکل سو گئے ہیں۔ یہ دن آئے گا، ہم سیر و تفریح کے لیے نکل جائیں گے، ہمیں کیا لگے کسی نے کوئی جان قربان کی، کسی ماں نے اپنے تمام بچوں کو پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے بننے کے وقت بچوں کو قربان کر دیا۔ ہمارے کتنے علماء نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کیے، کتنے بزرگوں نے 18 لاکھ لوگ اپنی جانیں قربان کی، پھر پاکستان بنا۔ آج ہم نے اس دن کو سیر و تفریح کے لیے مختص کر رکھا ہے۔ ہم نے کہا یہ دن آئے گا، میں سیر کو جاؤں گا، میں ادھر نکلوں گا، میرا یہ کام ہے، میرا وہ کام ہے۔ کاش کہ یہ دن آئے، ہم ایک نیا عزم کریں، اپنی نسلوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو یہ بات بتائیں کہ پاکستان کیسے بنا تھا۔ آج میڈیا والے کچھ نہیں بتاتے، ہمارے لیڈر کچھ نہیں بتاتے، اس میں ان کا قصور بھی نہیں ہے، ان کو بھی نہیں علم، ان کو بھی نہیں بتایا گیا، ان کو بھی نہیں پڑھایا گیا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا، ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا تھا۔ اگر پاکستان آزاد نہ ہوتا تو آج ہمارے ساتھ بھی وہی ظلم ہو رہے ہوتے جو ادھر انڈیا میں ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی ہونی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے ہمیں ایک ملک عطا کیا۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستان روٹی کے لیے بنا تھا، اور نہیں، پاکستان روٹی کے لیے نہیں بنا تھا، پاکستان اسلام کا قلعہ بنا تھا۔ قائد نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں اسلام کے اصولوں کو آزمایا جا سکے، جہاں آزادانہ مسلمان اللہ کی عبادت کر سکیں۔ آج ہمیں اس بات کے علم کی ضرورت ہے کہ اتنی قربانیاں کیوں دی گئی تھیں، ہماری منزل کیا ہے، اور منزل ہمیں حاصل کیسے ہوگی، کیا محنت کرنی پڑے گی، کیا کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کتنا بہتر کرنا پڑے گا، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری جو ڈیلی کی روٹین ہے اس کو ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے، اور پھر اس ملک میں کس طرح
وہ جو خواب دیکھا گیا تھا اس کو پورا کرنا ہے۔ آج 76 سال پورے ہونے کے بعد بھی پاکستان ان مقاصد کی طرف نہیں جا رہا، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ پاکستان بنا ہی اسلام کے لیے ہے، اور ایک دن انشاءاللہ ضرور آئے گا جب اس ملک میں اسلام کا نفاذ ہوگا۔ بس ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ اس بر صغیر پر ہمارا مسلمانوں کا 1000 سال اقتدار رہا، کن کمزوریوں کی وجہ سے ختم ہوا، ہم نے ان کو دیکھنا ہے۔ اور جن کمزوریوں کی وجہ سے وہ اقتدار ختم ہوا، کیا آج وہی کمزوریاں ہمارے میں موجود ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو ان کمزوریوں کو ہم نے ختم کس طرح کرنا ہے، ہم نے کس طرح اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اور بہتر بنا کے اس کنٹری کو، اس ملک کو، اس ریاست کو ہم نے ہر لحاظ سے پاک کر کے کس طرح ہم نے اسلام صحیح معنوں میں کلا اس کو بنانا ہے۔ بس ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح اسلامی تہذیب و ثقافت کو چینج کیا گیا، ہمیں ایک آزادی کا بتا کے ہمیں فکری، ہمیں ذہنی غلام بنا دیا گیا۔ ابھی آج میرا مسلمان بھائی قرآن پڑھنے کے لیے راضی نہیں ہے، دین پڑھنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ میری اس قوم کی ماں اپنی اولاد کو وہ دین پڑھانے کے لیے راضی نہیں ہے، قرآن پڑھانے کے لیے 1 گھنٹہ ٹائم نہیں ہے۔ جس سے قرآن پڑھایا اس کی عزت نہیں ہے، بچے کو صبح مسجد بھیجے گی کوئی تیاری نہیں، کوئی اس کا چہرہ نہیں دھونا، کوئی اس کی کنگھا نہیں کرنا، کوئی اس کو تیار کر کے نہیں بھیجنا۔ سکول کا وقت آئے گا، پہلے بچے کو ناشتہ کروائے گی، اس کا جوتا پالش کرے گی، پھر اس کو بہترین کپڑے پریس کر کے، بہترین اس کا یونیفارم پریس کر کے اس کو کہے گی بیٹا پہن کے، پھر اس کو چھوڑنے جائے گی، پھر لینے جائیں گی۔ کبھی باپ کبھی ماں اس کے اخراجات کو پورے کر رہے ہیں، اس کی زندگی کے جو بھی معاملات ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، بھاری فیسیں ادا کر رہے ہیں۔ اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر میرا مسلمان بھائی، میرا ینگ نوجوان، وہ ان کپڑوں میں اپنا فخر نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے یہ سادہ لباس ہے۔ ہاں، میں جو ہے وہ جدید اسٹوڈنٹ کس طرح لگوں گا، میں بہترین پینٹ شرٹ پہنوں، بالکل جس طرح انگریز کوئی نیا کلچر لے کر آتا ہے، میں کہتا ہوں اب میں نے ویسے پہننا ہے، اب میں نے یہ کرنا ہے، اب میں نے یہ کرنا ہے۔ وہ جو نیا لباس لے کر آئے گا ہمارے لیے وہی جو ہے وہ نمونہ ہے۔